إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی و صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد درود و سلام نچھاور ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ ہر دن ہر وقت یہ ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور بار بار اس لیے اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ آج حالات ایسے ہوئے، دن بدن یہ ٹاپک پر لوگ سننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ سمجھتے نہیں. تو انشاءاللہ جو بھی مختصر وقت ہے اس میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھ سکوں. آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مجھے حق بات کہنے اور سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کرنے، سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، ٹاپک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. یا آج یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہ ہوا کہ اس ہفتے کے اندر بہت سارے ایسے فون آئے، ممبئی کے اندر بہت سارے ایسے فون آئے کہ آج ماں باپ پریشان ہے اپنے بیٹوں کے تئیں، اپنے اولاد کے تئیں. آج جو خدمت کرنی چاہیے ان کے اولاد کو، آج وہ نہیں کر رہی ہے. بہت پریشان ہے. آج ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اس کو ایک گھر کے حوالے کر دیا.
تو یہ بارہا یہ ذمہ داری بنتی ہے منبر رسول سے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اسلام نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اس پر بھی بہت باتیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں، بندے ایک دوسرے بندے کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو حسن سلوک ہے آج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس کے اہمیت کو اگر پتہ لگانا ہونا تو ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اللہ نے بہت کچھ دیا، مال و دولت، گھر ہم نے کروڑوں کا بنا لیا، لیکن اگر اسی گھر میں اگر ماں باپ نہیں ہے تو وہ گھر ویران لگتا ہے، وہ گھر نہیں لگتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کو دور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے لائق نہیں ہے، ہم ماں باپ کی کیسے خدمت کریں؟ میرے بھائی، یہ بہت بڑی چوک ہے، غلطی ہے آپ کی۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے اسلام نے ماں باپ کا، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بہت سارے جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ اس کے بعد ہی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، فوراً اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گائے بگائے کتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ایک جگہ سورہ اسراء یہ بھی ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرو ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ رہو، تو اسلام نے، شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، آج ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے اسلام نے وہ مقام دیا ہے، ماں باپ کا وہ مقام دیا ہے میرے بھائیوں، کوئی معمولی نہیں ہے، کہ اگر ماں باپ خوش ہے نا تو اللہ بھی خوش ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا، حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ یہ کوئی جملہ معمولی ہے؟ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں باپ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہو سکتی ہے، اسلام نے یہ بھی درس دیا ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف دعوت دے تو وہ بات آپ کو نہیں ماننی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو صحیح معنوں میں آپ کو رہنمائی کرے، آپ کو تربیت دلائے، اور آج ہم ان کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا، اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام دیا ہے نا، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتنی جگہوں پر یہ وضاحت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں، میں ماں باپ کے حقوق بیان کرنے سے پہلے دو تین جملہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ والدین ایسے ہیں، کچھ والدین، سب نہیں، کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے ہی بیٹوں کے خلاف ماں ہو جاتی ہیں یا باپ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ آج ہم چھوٹے بچوں کو تربیت نہیں کرتے ہیں، یہی بچہ آگے چل کر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے بچائیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں نا بچے، جیسے اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر میں جب ماں نماز پڑھتی ہے نا تو بچہ وہیں سے سیکھتا ہے نا۔ تو وہ تربیت جو ہے نا، ماں باپ کو بڑا کردار ہوا کرتے ہیں۔ آج حالات دیکھ لیجئے، یہاں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، آج کوئی ایک ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ ماں باپ کو جیسے مطلب آدمی کمانے لگ گیا، شادی ہو گئی، آدمی الگ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچے کے حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
اسلام نے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا تھا، یہی ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور آگے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اصل یہ جو آیات ہے نا، اس پہ نا جھنجھوڑ کر رکھ دیا اللہ رب العالمین نے۔ ماں باپ کا مقام اتنا زبردست اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ احسانہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی مت کہو۔ اف کا مطلب جانتے ہیں نا؟ اگزامپل دیکھ لیجئے کہ اگر باپ پانی پیاس ہے، بیٹا پانی لے کر آؤ، وہ کھانس رہا ہے تو بیٹا جا کے پانی تو دیتا، لیکن ہاں ایسے کچھ جملہ بھی استعمال کرتا نا، تو یہ اف، یعنی یہ بھی نہیں کہنا ہے آپ کو۔ اگر ماں باپ آپ کو بلا رہے ہیں تو ادب کے ساتھ جائیے، ان کے اف تک مت کہیے اور نہ ہی ان کو جھڑکیے۔ آج ہوتا ہے ایسا نا کہ دیکھیے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر پہنچ جاتے ہیں نا تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کے جوانی کی طرح دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ کبھی چڑچڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو چاہیے کہ نرمی سے بات کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی ان سے بات کریں تو نرم دل سے بات کریں، یہ تعلیم دی ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، سب کے سامنے بیٹے کی آواز ایسے نکلتی ہے کہ ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ آپ کو پڑھا دیا، آپ کو عالم دین بنا دیا، آپ کو انجینئر بنا دیا، آپ کو ڈاکٹر بنا دیا، ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ ہے، ان کو پڑھا لکھا کر کے آج ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہی ماں باپ ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، آج ہم نہیں دیکھتے، یہ آج حالات ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیا آپ کو ایک عزت ملی کہ ماں باپ کو بھول گئے؟ ماں باپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے میرے بھائیوں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نا جیسے ہوتے ہیں نا پرندے، جب بارش ہوتی ہے تو اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جانا جیسے پروں کو بچھا کر کے اپنے چوز کو، مطلب اپنے جو بچے اس کے ہوتے ہیں اپنے پر کے نیچے لے لیتے ہیں تاکہ باہر کی تمام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھ سکیں، ہر چیز سے اس کو حفاظت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جب بڑھاپے کی عمر پہنچ جائے نا تو اپنے ماں باپ کو ہر ناحیے سے اس کے حفاظت کرنے کی کوشش کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا۔ آپ کو پتا ہے نا کتنی تکلیف سے آپ آئے ہیں، آج لگتا ہے کہ جوانی ہے، اللہ نے ہم کو مال دے دیا ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، آپ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، جب آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، ایک بات کو ماں باپ نہ جانے کتنی بار دہراتے تھے۔ اگر آج ایک بار ماں بول دے، ماں بولتی ہے کہ بیٹا یہ لے کر آ جاؤ، ایک بار دو بار، بار بار وہی بولتی رہتی ہے، یہ ہم جھٹلا دیتے ہیں یا تو ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ نہیں میرے بھائیو، اس لیے ماں کا جو درجہ ہے نا باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون حقدار ہیں جن کی عزت کروں، احترام کروں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد کون؟ بولتے ہیں پھر ماں، امک تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد کون؟ بولتے ہیں پھر تمہاری ماں۔ 3 بار کے بعد کہتے ہیں کہ ابوک، اس کے بعد تمہارے باپ کا درجہ، یعنی ماں کا وہ درجہ رکھا ہے میرے بھائیو۔ آج بڑھی ماں ہو جاتی ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں میرے بھائیو۔ آج حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، بار بار جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے نکال دیتے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ان کی ہم خدمت کر سکیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، کہ ماں باپ زندہ ہے؟ بولے ہیں جاؤ، انہی کی خدمت کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ماں باپ زندہ ہے؟ بولے ہاں ماں باپ زندہ۔ بولے جاؤ اسی میں جنگ کرو۔ اللہ اکبر، یہ مقام دیا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب تھا میرے بھائیو۔
ماں باپ کا وہ مقام ہے میرے بھائیو. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. ایک بندہ دور دراز سے اپنے ماں کو اپنے کندھے اپنے پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کے طواف کرا رہے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کرا کر کے سعی کرا کر کے حج عمرہ مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے فلاں آدمی سن، ماں باپ کی حق، ماں کے حق ادا کرنے کی بات کہتا ہے. سن، ماں نے جب دنیا میں تم کو پیدا کی ہے نا، اس وقت ایک آہ جو نکلی ہے نا، اس آہ کی بھی بدلہ تم ادا نہیں کر سکے ہو. جائے گی ان کی یہ کہتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا میرے بھائی، اس کا کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی اس کا حق ادا نہیں. انہی میں سے ایک ماں کا جو دودھ ہوتا ہے نا میرے بھائیو، اس کا کوئی بدلہ نہیں. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میرے بھائیو یہ گھر کے لیے زینت ہے، رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کی رضا اسی میں رضا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو، تم اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. میرے بھائیو یہ تو نفلی، معلوم ہے نفلی روزہ نمازیں بھی نا ماں باپ کے اوپر مقدم ہے. مطلب یہ ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے. بتاؤں ایک دو چیزیں، بہت ساری مثالیں ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل گیا. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ نفلی نماز بہت مشہور واقعہ ہے. اصل میں دیکھیے جو قرآن کی آیتیں حدیثیں یہ بار بار رکھی جاتی ہیں نا، اس کی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، یا جس ٹاپک پر بھی بات ہوتی ہے ہمارے اندر جو کمی ہے نا، اس کو اصلاح کر لیں. مقصد یہی ہوتا ہے ہم اصلاح کر لیں. اور صحیح معنوں میں ہم دیکھیے اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے نا تو ساتھ ساتھ میں سب سے بڑا فائدہ تو اپنا بذات خود آپ کا ہوگا. اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی مطلب انشاءاللہ خدمت کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ماں جب دعا کر دے نا میرے بھائیوں، اب بد دعا کر دے. دیکھیے دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں، تین گناہ ایسے ہیں، الگ الگ حدیثوں میں کسی میں دو ہے کسی میں تین ہے. تین گناہ یا دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اس کو بدلہ دے دیتا ہے، اس برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. ایک کیا ہے؟ ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے. اور ایک کیا معلوم ہے؟ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دیتا ہے. کتنا خطرناک جرم ہے یہ، جس کو آج ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ماں باپ. دیکھیے کہ چھوٹا بچہ جو ابھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، میں مختصر اس واقعے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جریج کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں آتی ہے اور آواز دیتا ہے جریج. وہ نماز پڑھتا، سوچتا ہے کہ میں ماں کی آواز سنوں یا میں نماز میں جاری رکھوں، مطلب نماز پڑھتے رہوں. وہ نماز کو جاری کرتا ہے، نماز پڑھتے ہی رہتا ہے. اس کے بعد ان کی ماں چلی جاتی ہے. پھر دوسرے دن وہ آتی ہیں، پھر آواز دیتے ہیں جریج. پھر وہی ایسے موقع پر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہی سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کو پہلے پوری مکمل کر لوں یا ماں کی بات سنوں. وہ نماز کو مکمل کرتے، ماں چلی جاتی. 3 دن ایسے ہی ہوتا ہے. چوتھے دن میں وہ بد دعا دے دیتی ہیں. کیا بد دعا دیتی ہیں؟ اللہ جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بد دعا دے دیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہیں. میرے بھائیوں کچھ دن کے بعد یہ مشہور مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی وہ اس کو ابھارتی ہے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر کے ایک چرواہے کے ساتھ وہ غلط کام کرتی ہے اور وہ حاملہ سے ہو جاتی ہے. جب وہ بچہ جنتی ہے تو پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں وہاں پر جو رہتے تھے، یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ جریج نے ایسا کام کیا. اور اس کے بعد سب لوگ جمع ہو کر کے جریج کا جو گھر تھا توڑ دیا گیا، جس میں وہ نماز پڑھتا تھا اس کو توڑ دیا گیا. اس کے بعد جریج کہتا ہے کیا وجہ ہے، کیوں مجھے میرا گھر توڑا جا رہا ہے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیے. بولتا کہاں ہے وہ بچہ کو لایا جاتا ہے. بچہ کو لانے کے بعد جریج نماز میں جاتے ہیں. نماز کے بعد اس بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور بچے سے کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے جو بچپن میں بولنے والے میں سے، جیسے 3 بچے بولے تھے نا، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. ایک بچہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں جس کو اللہ رب العالمین چاہے تو بچے کو بولنے کی طاقت دے دے
اور یہی جریج جب آواز دیتا ہے کہ بتاؤ تمہارا اصلی باپ کون ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ میرا فلاں اصلی میرا باپ ہے، یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی یہاں پر یہ بتانے کی یہ ہے کہ وہ نے پھر اس کے بعد اس کے گاؤں والے نے اس کے گھر کو بنا دیا جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بولے تو سونے کا بنا دو، انہوں نے نہیں، جیسا میری مٹی کا تھا ویسے میری مٹی کا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو آپ اسی طرح مجھے گھر کو بنا دیجئے۔ مطلب بہرحال مجھے یہاں پر یہ بات کہنی میرے بھائی، ماں نے جا کر کے آواز دی اور بیٹا کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، لیکن ماں کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ اگر ماں آواز دے رہی ہے تو چاہیے، اگر واقعی وہ خدمت گزار ہے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں آپ بتائیے کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن ماں نے بد دعا کر دی۔ آج ہم ہیں میرے بھائیوں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں۔ کل ایک فون آیا تھا میرے بھائیوں، واقعی ماں باپ رو رہے ہیں لیکن بچے کمانے والے ہیں، لاکھوں میں کماتے ہیں، ہر مہینہ کماتے ہیں، لیکن چیز کام کا میرے بھائیوں جو ماں باپ دوسرے کے سامنے جا کے رو رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن ماں باپ کے لیے آپ کے نہ وقت ہے تمہارے پاس، نہ ہی کچھ ان کی خدمت کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ایک ماں اللہ سے دعا کر دینا بد دعا کر دے، میرے بھائیوں ماں کی بد دعا جو ہے نا، ظلم جو ہے، ظلم جیسے بدلہ دنیا ملتا نا، ماں کی نافرمانی بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو ہم کہاں ہیں اور کس بنا پر طاقت کو دکھاتے ہیں؟ ہمارے طاقت ہے، مال ہے، کھل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں ماں کے لیے دعا کریں، باپ کے لیے دعا کریں۔ آج وہ مجبور ہے تو آج ہم ان کے لیے چھوڑ دیتے نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے میرے بھائیوں۔ بہت بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں گے نا، اللہ آپ کو، اگر ماں خوش ہے، باپ خوش ہیں، تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ، آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ آپ کتنے متقی ہیں لیکن ماں باپ ناراض ہیں، ان کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، اسلام نے ماں باپ کا وہ مقام دیا ہے کہ اگر بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کافر ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی خدمت کا اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ ماں ماں ہی ہے، باپ باپ ہی ہے۔ گرچہ آپ اسلام قبول کر لیے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ گرچہ آپ کے ماں باپ نہ مسلم ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیوں کہ خدمت ماں باپ کی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا اور ان کے ساتھ رہنا۔ آج تو ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس ماں باپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا میں جانے کے لیے وقت ہے، ماں باپ کو سامان لانے کے لیے دیتے ہیں نا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں واقعی ماں باپ کا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، اس کو کوئی معاملی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے ماں باپ کے۔ ہم آج اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں نا تو اس کو غنیمت جانیے، آپ اس کو خدمت کر لیں میرے بھائیوں۔ اگر آج ہم خدمت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ، میں بتاؤں کہ ماں باپ اگر دعا کر دے نا تو بہت ساری دعائیں ماں باپ کی رد نہیں ہوتی، معلوم ہے نا۔ تو دعا لینے چاہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، کوئی کہیں پر بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیو آپ اپنے گھر میں ماں باپ جو زندہ ہے نا، ان سے دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت پہ اپنا وقت گزاریے۔ ماں باپ کے میرے بھائیو کیسے کیسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا، ماں باپ ناراض ہے نا، تو معلوم ہے بیٹے کے مطلب جان بھی، مطلب جو کلمہ پڑھنے کا ہوتا ہے نا، وہ بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا علقمہ، ان کے بارے میں کہ وہ آخری لمحے میں چلا گیا، ایک آخری لمحے میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-3 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے ہیں، ان کے گھر طرف سے آتے ہیں کہ وہ آخری لمحے میں آئیے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ لوگ جاتے ہیں اور کلمہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جب میت مرنے کے وقت میں ان کو کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہوگا وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان لوگ گئے لیکن وہ کلمہ ادا ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ان لوگ آئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کلمہ ہی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کی ماں کو بلائی گئی کہ اگر ان کی ماں کو بلائی، اگر وہ آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو میں جانے کو تیار ہوں۔ ان کو لایا گیا، وہ ڈنڈے کے سہارے میں وہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے، بیٹے سے ناراض ہیں؟ وہ کہتی ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لکڑی جمع کیا جائے، اس لکڑی میں ان کے بیٹے کو ڈال دیا جائے گا، مطلب آگ جلا کر کے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے آپ آگ میں کرنا چاہتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرنے چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر دیکھیے
کہ جہنم کی آگ میں جانا ہے، اس آگ سے تو مطلب جہنم کی آگ سے تو یہ کمتر ہی ہے نا، میں یہیں پر جلا ڈال. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دل سے معاف کر دی. اس کے بعد صحابہ کرام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے واپس بھیجتے ہیں کہ جائیے ان کو پھر سے کلمہ پڑھائیے. وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ماں کا وہ دعا ہے، ماں ناراض ہے نا تو صحیح معنوں میں بہت سارے کام رکتے ہیں میرے بھائیو. حقیقت یہ ہے کہ ماں کا بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، اس کو نہ جھڑکا جائے، بلکہ ان کو جو اہمیت دیا ہے، جو آپ اگر ماں باپ کی آج خدمت کریں گے نا، آپ کے آنے والے اولادیں آپ کی بھی ایسے ہی خدمت کریں گے. اگر ماں باپ کے آپ نافرمان ہوں گے، آپ کے بیٹے بھی آپ کے نافرمان ہوں گے میرے بھائیو. ضرورت اس بات کی وقت اجازت نہیں دیتا، میں یہی چند باتوں میں کہ آج جو حالات چل رہے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو کہیں گھر دلا دو، ان کو وہیں پر تنہا رہے، آدمی آرام سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ رہیے، لیکن ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کیجیے. یہ چند باتیں تھیں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو، جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اللہ رب العالمین جو اولاد نافرما ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو دین کی طرف پلٹ آنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.